بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں۔ ویلکم ٹو مائی کچن۔ آج میں آپ سے ایک ریسیپی نہیں ریمیڈی شیئر کروں گی۔ جلے کا مرہم بنانا بتاؤں گی آپ کو۔ بہت لوگ پریشان، مہنگے ہسپتالوں میں بھی علاج کرا کے دیکھ لیا، مہنگی کریمیں بھی لگا کے دیکھ لیا، پر کوئی فرق نہیں، اسکار رہ جاتا ہے۔ آخر حل اس کا پھر سرجری ہی نکلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی شروع سے ہی، اگر آپ سٹیپس کو فالو کریں گے، گھنٹوں ہسپتالوں میں بیٹھ کر ویٹ کرتے رہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، اور بچہ الگ تکلیف میں رہتا ہے۔ تو آپ یہ ریمیڈی فوراً سے استعمال کریں، نہ بچے کا جلے کا نشان رہے گا۔ شوگر پیشنٹس کا جو زخم ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جل جائے، کٹ جائے، شوگر کا زخم ہو، کسی بھی قسم کا زخم ہو، یہ اس کا فوری طور پہ بہترین قسم کا علاج ہے۔ انشاءاللہ دعائیں ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ CBC آئل ہے، آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کوکونٹ کا آئل جو ہے وہ پیور ہونا چاہیے۔ یہ CBC کا آئل پیور ہوتا ہے، اس چیز سے بے فکر رہیں۔ سوپ کا یہ جو چمچہ ہے، میں نے تقریباً یہ بھر کے 2 کوکونٹ آئل کے لے لیے۔ اس کے اندر کوشش کیجیے گا پین یا دیگچا کوئی بھی ایسا رکھیے گا جس میں سالن نہ پکا ہوا ہو۔ 2 میں نے لہسن کے جوے لے لیے تھے، ان کو بیچ سے کاٹ لیا تھا۔ اب درمیانی آنچ پہ میں نے اس لہسن کو اچھی طریقے سے پکانا ہے، یہاں تک کہ اس کا کلر بالکل بلیک ہو جائے، ڈارک براؤن یا بلیک ہو جائے، تب تک میں نے اس کو کرنا ہے۔ اس ریمیڈی سے میں ہزاروں لوگوں کا علاج اسی ریمیڈی سے کر چکی ہوں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ریمیڈی کو شیئر کیجیے گا۔ یہ آمبا ہلدی ہے میری۔ آمبا ہلدی آپ نے خالص پیور لینی ہے۔ یہ اینٹی وائرس اور اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، یہ بیکٹیریا کو دور کرتی ہے، اور آپ کے جسم پہ کسی قسم کا بھی کوئی نشان ہو یا کچھ ہو، یہ نشان نہیں بننے دیتی ہے۔ اور لہسن زخم جو درد ہوتا ہے اس کو جذب کر لیتا ہے۔ کوکونٹ آئل زخم کو تر کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے اس کے اندر۔ اب یہ ہو گیا ہے ٹھنڈا میرا، نیم گرم رکھیے گا اس کو۔ ہم نے زیادہ گرم بھی نہیں رکھنا اور بالکل ٹھنڈا بھی نہیں رکھنا، ہمیں نیم گرم کے اندر آمبا ہلدی کو ایڈ کرنا ہے۔ اور اب اس کے اندر میں آمبا ہلدی تقریباً اتنی ہی ڈالوں گی جتنی اس بیٹر کو ضرورت ہے ہماری اس کو۔ نہ زیادہ گاڑھا ہو لیپ، نہ زیادہ یہ پتلا ہونا چاہیے۔ نیم گرم آئل ہے یہ، نہ زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے، نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے کہ زخم پہ لگائیں تو وہ بہنا شروع ہو جائے۔ اچھا بچے کے چھالے بنے ہوئے ہوں یا کوئی اور مطلب کٹا ہوا ہو جو آپ ہاتھ نہ لگا سکتے ہوں یا کچھ ہو، تو آپ کوشش کیجیے گا روئی کو بیچ میں ڈپ کریں گے۔ ڈپ کرنے کے بعد اس کو نچوڑ کے پھر ہلکا بچے کے اوپر، یہ زخم کے اوپر یہ آپ روئی کو لگائیں گے، اچھی طرح ڈبو کے اچھی طریقے سے لگائیں گے۔ اچھا لیپ کو اتنا ہی گاڑھا کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا، اتنی ہی اس کے اندر ہم آمبا ہلدی ایڈ کرتے جائیں گے۔ پلاسٹک سرجری کے بھی داغ اس سے چلے جائیں گے۔ شوگر پیشنٹس کے زخم پہ بھی آپ یہی والی دوا مرہم استعمال کریں گے۔ جب استعمال کرنا ہو آپ اس کو اچھی طریقے سے جو یہ مرہم ہے اس کو مکس کریں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو زخم پہ اپلائی کرنا شروع کرنا ہے۔ ہر دفعہ یہی ہوگا، ہر دفعہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مرہم کو، اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اچھا یہ جو لہسن ہے اس کو بیچ میں ہی رہنے دیجیے گا، تکلیف نہیں دے گا، یہ پریشان نہیں کرے گا۔ نکالنا چاہیں تو نکال دیں، نہیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، رہے بھلے بیچ میں۔ آمبا ہلدی کو گاڑھا کریں اچھی طریقے سے، نہ بہے نہ وہ ہو، بس تقریباً یہ اتنا ہو کہ بہنے نہ پائے، زخم پہ لگا کے یہ فوراً دوائی بہنے لگ جائے، ایسا نہ ہو۔ تقریباً اتنی کوانٹٹی ہی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ پلاسٹک سرجری کے داغ ہوں، جو بھی داغ ہو، یہ سارے زخموں کو تازہ زخم پہ آپ نے اس کو لگانا ہے، اور یہ
फटाफट से जो है ना इलाज इसका, ताज़ा ज़ख़म पे तो फ़ौरन आपको इसका असर आपको देखने को मिलेगा। बच्चों की जलन जो हो रही होती, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपके बच्चे का ज़ख़म भी बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा शामिल हुई तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए सदका जारिया समझ के लोग यकीन माने बहुत परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही है, हज़ारों के खर्चे करके भी बच्चों को सुकून और आराम नहीं दे पा रहे, ज़ख़म और उसका इलाज नहीं हो पा रहा, स्कार्स रह जाते हैं, हर चीज़ का इस चीज़ में इलाज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।